السلام علیکم۔ میرا نام ارم ہے۔ میں 11 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر 1990 کا سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں پر ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہی۔ شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی تواضع کی اور کچھ نقدی بھی پیش کی، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے امی سے کہا کہ سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبوانے کی عادت ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جھٹ سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ ارم بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو۔ وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ چاروں نچار میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن ایک تو وہ بڑے ہر دل عزیز تھے، دوسرا میں ناسمجھ بچی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئیں، میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کوئی 1 گھنٹہ وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے، اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبانا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے اس شخص کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا، جس کو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن سارے محلے میں بات پھیل گئی کہ پیر صاحب مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیر صاحب کی نظر مجھ پر ہے۔ اس رات بھی حسب توقع پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میری تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر کے لبادے میں چھپا وہ شخص مجھے جوان ہوتی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دباتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا کہ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دباتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے کھینچ کر اپنے بستر پر ڈال لیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ کل تو بچ گئی تھی، آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، جو مجھے اس بھیڑی کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی، اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بنی کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو۔ میں ماں کی گود میں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں میری جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج استاد تھا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار مار کر چمڑی اتار دیتا تھا۔
ایک دن میری دوست سمیرہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سب بچے اپنا اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے سمیرہ کو بلایا تو وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن استاد نے خوف توقع اس کے مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سب بچے چھٹی کر جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، تم کو اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر سمیرہ خوش ہو گئی۔ ہم سب بچے گھر چلے گئے لیکن سمیرہ مدرسے میں ہی رک گئی تھی۔ اگلے دن جب سمیرہ مدرسے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد سمیرہ کو مدرسے میں روک دیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دیتا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونا کے 7-8 سال کی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن جب ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر آ گئے، اس دن بھی سمیرہ کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں ہی روکا ہوا تھا تو سمیرہ کی امی مجھے گلی میں ملی۔ وہ کہنے لگی کہ جاؤ سمیرہ کو بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پیروں دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو سمیرہ تھی نہ ہی استاد تھا۔ میں سمیرہ کو ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک اسٹور میں چلی گئی تو منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے سمیرہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے، اس سے بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا۔ سمیرہ روئے جا رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے سمیرہ کو اٹھایا۔ اس نے جب کپڑے پہن لیے تو میں نے اس کو بازو سے پکڑے گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخرکار میں سمیرہ کو لیے گھر پہنچی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے سب کچھ سمیرہ کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن سمیرہ تو مدرسے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا استاد رات ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روم میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن میں ہمت کر کے ساری بات سمیرہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم سمیرہ کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں۔